بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا ایسا انداز جو زندگی بدل دے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تربیت ہے، ایک موقع ہے ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ جس انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری فرماتے، وہ سادگی، برکت اور اعتدال کی سب سے بہترین مثال تھا۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں وہی طرز عمل اپنا سکتے ہیں؟ یقیناً، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری میں کیا تناول فرماتے تھے؟ وہ کس طرح سحری کی ترغیب دیتے اور افطاری کو باعث برکت سمجھتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا وہ خوبصورت انداز بتائیں گے جس سے آپ اپنا رمضان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ بلکہ اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سی 10 غذائیں پسند تھیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی صحت کے لیے بہترین قرار دیتی ہے، تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں ان سنتوں کو اپنا سکیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک گزارے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مسلسل 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ 11 ہجری ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس سے پہلے آپ کا ہر رمضان عبادت، برکت اور رحمت کی علامت رہا۔ رمضان المبارک کے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نماز، دعا اور ذکر کیا کرتے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کی قربت حاصل کرنے میں گزرتا۔ یہی وجہ تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے کہ اللہ انہیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی اہمیت یاد دلاتے۔ بلکہ ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 80 نوافل کے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ کے ازالے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے سبب اس کی گردن نار جہنم سے آزاد ہوگی، اور روزے دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت سلمان بیان کرتے کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو کیا ایسے لوگ افطار کے اجر سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر اسے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی پلا کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا سفر ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کے لیے، اور اس کا آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کے لیے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں یعنی خدام اور ملازمین کے کام میں نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے نار جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی
اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات یعنی شیاطین سے خود ہی نمٹ لیا، کیونکہ انہیں قید کر دیا گیا ہے، اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا اور فرمایا ہے مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے اور وہ رمضان ختم ہونے تک نہیں چھوٹ سکتا۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بھی رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری بھی بہت سادہ اور برکت والی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چند کھجوریں کھا کر یا پانی پی کر سحری فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھار دودھ یا جو کی روٹی بھی تناول فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری برکت ہی برکت ہے، لہٰذا اسے ترک نہ کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور تناول کرنے کی تعریف کی اور فرمایا ہے مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کی جتنی کیلوریز درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوج کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے تک قیام کرنا پڑتا، وہاں غذا مہیا کرنے کے لیے عام مواقع موجود نہیں ہوتے تھے، تو کھجور کا کافی سٹاک فوج کے لیے فراہم کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کئی ماہ تک کوئی غذا میسر نہ آئے تو محض چند کھجوروں پر ہی انحصار کیا جا سکتا ہے۔ کھجور کی اسی افادیت اور اعلیٰ غذائیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سحری کھانا باعث حصول برکت و رحمت ہے، اسی طرح ماہ مبارک یعنی ماہ مقدس رمضان کریم میں مومن کا روزہ افطار کرنا اور دوسروں کا روزہ افطار کروانا بھی غیر معمولی اجر و ثواب اور فضیلت کا حامل ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ کے مطابق افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے اور روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونا شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے، اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں، تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے۔ افطار کے لیے بھی افضل چیز کھجور ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ افطار کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے، اگرچہ کھجور نہ ملتی تو پھر چھواروں سے روزہ کھولتے اور کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے 1-2 گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصارہ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کا تقلید کا شائبہ بھی موجود ہو، اس سے کھٹک جائے اور اس سے بچے، کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے گناہوں کی بخشش اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی
استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کروا دینے سے مراد پیٹ بھر کر کھلا دینا نہیں، بلکہ کھجور، ایک دودھ یا لسی کے گلاس سے روزہ افطار کروا دینا بھی ویسے ہی اجر و ثواب کا حامل عمل ہے جیسے پیٹ بھر کر کھلا دینے کا ثواب ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، تو کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالصتاً اسی کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور روزہ افطار کروانے جیسے افضل اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں، نہ کہ قربت اور روابط کے نئے سلسلے بنانے اور اس سے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی نیت کے تحت کیا جائے۔ افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے، انواع و اقسام کی مرغن غذائیں اور طرح طرح کی ڈشز میزبان کے اعلیٰ ذوق اور سخاوت کا اظہار تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیکی کی روح کے منافی ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد نفس کو مرغوبات اور لذیات سے روکنے کی تربیت دینا ہے، نہ کہ لذت پرستی میں اضافے کا ایک نیا در کھولنا۔ ایسے مواقع پر کھانے پینے کی اشیاء کے ضائع ہونے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑے رہنے سے رزق کی بے حرمتی کا اندیشہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کے اسلامی آداب و اطوار کو اختیار کرنا باعث ملامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا کھانا، انگلیاں چاٹنا، ایک ہی برتن میں مل کر کھانا باعث شرمندگی گردانا جاتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے ہمارے متوسط طبقے میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ گھر پر افطاری کا انتظام و اہتمام کر کے تمام تر ذمہ داری خاتون خانہ پر ڈال دی جاتی ہے، اور اکثر گھرانے ملازمہ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایسے مواقع پر خاتون خانہ سارا دن کچن میں کھڑی ہو کر حصول ثواب کے لیے افطاری کے لیے مختلف کھانے پکانے میں مصروف رہتی ہیں، اور مرد حضرات اگر روزے دار ہوں تو ٹھنڈے ماحول میں آرام کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو خاتون خانہ اس دن روزہ بھی نہیں رکھتی کہ افطار ڈنر کی تیاری کے لیے سارا دن چولہے کے پاس آگ سینکنے میں گزر جائے گا، اور شام ہوتے ہوتے وہ تھک کر اتنی نڈھال ہو چکی ہوتی ہیں کہ نفلی عبادات تو کجا فرض نماز ادا کرنے کی بھی سخت باقی نہیں رہ جاتی۔ افطاری کروانے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو جوش و جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس میں ہم فرائض سے غفلت کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، اور ریاکاری کے فتنے میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 چیزیں جس کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ امام مبارک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی وہ عطا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس میں خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور پورے ماہ تمام خواہشات نفسانی سے ہٹ کر دل میں تمنا ایک عہد کریں کہ ہم اس پورے ماہ صرف اور صرف قدم قدم لمحہ لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس مہینے میں ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ نہ صرف ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے سحری اور افطاری میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے جسم کو توانائی فراہم کریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہوں۔ اور جب بات سنت کی ہو تو کیوں نہ ہم یہ بھی جان لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی غذائیں پسند تھیں، اور وہ کون سے 10 کھانے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا حصہ بنتے تھے اور جن میں بے شمار برکتیں اور فوائد موجود ہیں۔ دوستو، پہلی غذا کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بے حد پسند تھی۔ آپ عام طور پر تازہ کھجور سے افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور یا چھوارے سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ دوسری غذا انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بڑے شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت مفید پھل ہے۔ تیسری غذا انار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بے حد پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ چوتھی غذا انجیر۔ انجیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے تمام پھلوں میں انجیر جیسا کوئی نہ ہوگا، اس کا نہ چھلکا ہوگا نہ گٹلی، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ پانچویں غذا تربوز۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں تربوز بھی پسند فرماتے تھے اور اکثر اسے کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی غذا دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بےحد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ زیادہ استعمال فرماتے اور بعض اوقات دودھ میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ ساتویں غذا شہد۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی۔ قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر کئی بار آیا اور اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ آٹھویں غذا گوشت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کا بھی بہت شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت دنیا اور جنت دونوں جگہوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے والا گوشت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت بھی رغبت سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو یعنی دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کے تو صرف 2 ہی دستے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور صحت بخش غذا پسند فرماتے تھے، اس لیے جو کی روٹی اکثر تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی موٹی روٹی پسند کرتے تھے۔ 10ویں غذا چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول بہت پسند تھے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ نوجوانوں نے دیکھا ایک بوڑھا چپکے سے کچھ کھانے میں مشغول تھا۔ ایک نوجوان نے قریب جا کر پوچھا چچا جان کیا آپ کا روزہ نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کیوں نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان حیرت میں پڑ گئے اور بولے چچا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے نرمی سے کہا ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، حسد نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا اور اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کرتا ہوں۔ بس بیماری کی وجہ سے میرا معدہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر میں نے اپنی زبان، دل اور اعمال کو روزے دار بنا رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا چچا پھر تو ہم روزے دار نہیں، ہم تو بس کھانے سے رکے ہوئے۔ دوستو، نیکی کی تھکاوٹ اور مشقت وقتی ہوتی ہے مگر اس کی لذت اور اجر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے، جبکہ گناہ کی لذت لمحاتی ہوتی ہے مگر اس کے برے اثرات زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ دوستو، روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان اور ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ان کی نگرانی کیجئے۔ کان وہی کچھ سنے جو ان کا رب سننا پسند کرتا ہے، آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے سے رب کریم کی نافرمانی کا شبہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں وہی کریں جو ان کے رب کو محبوب ہو، کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے حرکت نہ کریں۔ زبان کی خاص طور سے حفاظت کی ضرورت ہے، فضول گوئی سے بچنے کا خاص اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ روزہ دار بیہودہ اور فحش باتیں نہ کہے، شور و شغب نہ کرے، اور کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یاد رکھیں ہاتھ اور زبان سے دی گئی ایذا انسان کو اس روز مفلس کر دے گی جب وہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان دعوے داروں پر تقسیم کر دی جائیں گی جو اس کی ایذا کا نشانہ بنے، جن کے حقوق تلف کیے گئے، جن کی عزت پامال کی گئی۔ نیکیاں تقسیم ہونے کے بعد بھی دعوے دار ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور پھر انجام جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کر لیجئے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، الہ یہ کہ وہ بھلی بات ہو۔ لوگوں سے فضول گفتگو نہیں کریں گے، اور اس وقت زبان کی حفاظت سب سے مشکل کام ہے۔ اس کی حفاظت سے دوسرے تمام کام سدھر جاتے ہیں اور حفاظت نہ کرنے سے نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اس خیر و برکت کے عظیم مہینے سے استفادے میں کوئی کوتاہی کی تو یہ مہینہ اپنا فرض پورا کرنے میں غفلت نہیں کرے گا۔ یہ صرف ان لوگوں کو سعادت اور خیر و برکت سے نوازتا ہے جو اس کے طلبگار ہوں، اور جو غافل رہے تو ان کے حصے میں شقاوت اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی نوازشیں اور عنایات تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نفع بخش ہوں گی۔ جائزہ بھی لینا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کتنی ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رب جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے
روزہ دار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے اور بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ممکن ہے ایسا اس لیے ہو کہ اللہ کی رضا کے حصول کی نیت ہی نہ کی گئی ہو، یا اپنی عبادات میں تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور سیرت کی پاکیزگی کو مقصود ہی نہ رکھا گیا ہو، یا جسم حرام غذا سے پرورش پا رہا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے شکم میں حرام غذا ہو، بلکہ جسم کا جو گوشت حرام غذا سے بنا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہی مناسب ہے۔ لہذا دوستو، اس ماہ میں اللہ سے توبہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری شب میں میری امت کی بخشش کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب کوئی محنت کرنے والا اپنی محنت مکمل کر لیتا ہے تو پورے اجر کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا آخری وقت بخشش کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب عید اللہ کے حضور جھکیں، توبہ کریں اور دعا مانگیں، اے اللہ ہر محتاج کو اپنی طرف سے شفا، رزق اور عزت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ جو ہمارے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی چالیں انہی پر الٹ کر دے۔ ہمیں بار بار رمضان المبارک نصیب فرما اور اسے ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو باقی تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔